لوگوں کو پاکستانی عوام کو خراج تحسین پیش کروں گی کہ اتنی FIRs ہوئیں، اتنا ظلم و ستم ہوا، اتنی جبری گمشدگیاں ہوئیں، گھر ٹوٹ گئے، لوگ اغوا ہو گئے، ملٹری کسٹڈی میں لوگ چلے گئے، لیکن آج بھی تشدد کا جواب، یہ جو گولیاں چلی ہیں ان کا جواب، جعلی FIRوں کا جواب، اس جبر کا جواب وہ پھر بھی آواز اٹھا کر پرامن احتجاج کر کے دیتے ہیں. تو اچھا عالیہ حمزہ صاحبہ میں نے سب کا، میں آرام سے یہ بتائیے کہ صنم جاوید صاحب ابھی اندر ہیں اور ایک خاتون کی حکومت ہے، اور اس صورتحال میں آپ پنجاب میں لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے معاملات ابھی تک نہیں ہوئے، پنجاب میں آپ کو نکلنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے صنم کی بات کی ہے، اللہ کرے آج ان کو 6 دن کے جسمانی ریمانڈ کے بعد پیش کیا جائے گا. ان کی میڈیکل رپورٹس بھی آپ نے دیکھی ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جو تشدد اس دفعہ خواتین کے اوپر ہوا ہے یہ نہایت ہی قابل مذمت، اور مطلب مذمت کتنی ہم نے مذمت کرنی ہے. پنجاب کے اندر جتنی فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا اور خواتین کو پرٹیکولرلی نشانہ بنایا گیا، چن کے نشانہ بنایا گیا. میرے خیال میں آپ لوگوں نے اس دن اڈیالہ کے باہر میرے پر ہوا تشدد بھی میرے سے زیادہ آپ لوگوں نے رپورٹ کیا تھا، اور آپ کے سامنے کھلے عام ہو رہا تھا، اس میں کسی کا ڈر نہیں تھا. پھر صنم کے اوپر، پھر جو ہماری ہیلتھ الائنس کی ڈاکٹرز کے ساتھ، ہیلتھ ورکرز کے ساتھ تشدد کیا گیا. دیکھیں، یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہ کہنے کا بھی حق رہ گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان، کیونکہ اسلام تو خواتین کی عزت اور حرمت کی بات کرتے ہیں. ہمیں تو آیات سنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کی تکریم کرنی چاہیے، لیکن اس کے تو وائس ورثہ ہے. اس کے وائس ورثہ یہ ہے کہ خواتین کے سروں سے چادریں کھینچی جا رہی ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہے ہیں، جسمانی تشدد تک بات پہنچ گئی ہے. بی بی صاحبہ کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر یاسمین کو دیکھ لیں، ہماری لاتعداد خواتین کے ساتھ ظلم و ستم ہوا. یہ جس طرح سے آئندہ یہ ابھی بتایا گیا ہے کہ ہماری کئی بچیوں کو ابڈکٹ کیا گیا کہ جی آپ نے 26ویں ترمیم میں ووٹ دینا ہے. اچھا عالیہ حمزہ صاحبہ 9 مئی دوبارہ آ گیا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر تو بڑا اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے کہ شوف سرکار بھی ہوگی، ویڈیو والی سرکار ہوگی، کبوتر والی سرکار ہوگی. عقیدت و احترام سے بنائیں گے آپ لوگ اس مرتبہ بھی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی فسطائیت ہم پر مسلط کی جاتی ہے، آپ نے ہمارا بھی دیکھا ہے کہ ہمیں بھی شاید 2.5 سال سمجھ آ گئی ہے کہ ہم پہ ریڈز بھی ہونے ہیں، FIRs بھی ہونی ہیں، ہمارے گھروں کے باہر بھی انہوں نے کھڑا ہونا ہے. تو ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا، یہ اپنے لحاظ سے پلاننگ کرتے ہیں، ہم اپنے لحاظ سے پلاننگ کرتے ہیں، تو آپ کو سب کچھ نظر آئے گا. نواز شریف اور مریم نواز لیکن ابھی تک ایک مذمتی بیان دیا، مودی پر کامنٹ نہیں کیا. اس کی وجہ کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ اس خاندان سے کوئی ایک بندہ بھی مودی کا نام لیتے ہوئے گھبراتا ہے یا نام لیتے ہوئے شرماتا ہے؟ اس شرم کی وجہ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں جی، سیدھی سی بات ہے. نواسی کی شادیوں میں آپ نے بلانا ہو، مری تک بغیر ویزا لگوا کر لے کر جانا ہو، ڈان لیکس ہوں یا والیوم 10 ہو، یا اس کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ بامبے حملوں کا ایون جو الزام ہے وہ بھی لگایا جاتا ہے اپنے ہی لوگوں کے اوپر. اور اب بھی جو وزیر دفاع کا جو بیانات ہیں یا جو سو کالڈ ان کے اتحادی بیٹھے وہ جس طرح کا پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں، ہم میں سے تو کوئی ٹویٹ بھی کرتا ہے تو اس پہ دہشت گردی کے مقدمے ہو جاتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کی زبان بندی وہ کیسے کرائیں گے اور ان پہ دہشت گردی کے مقدمے کب کرائیں گے. اب تو یہ وقت عالیہ حمزہ صاحبہ، ابھی آپ نے بھی کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان آپ نے صحیح طرح سے نہیں سنا، اور اگر سیاق و سباق سے ہٹ کر بھی ان کا بیان اس وقت چلایا جا سکتا ہے، آپ نے کہا. لیکن باقاعدہ طور پر انہوں نے گزشتہ روز اسپیس میں یہ بات کہی بڑا کیٹیگوریکلی کہ 1200 سے 1500 ہر حلقے سے لوگ آئے تھے، تو اس اتنی عوام سے جو انقلاب جو ہے وہ نہیں آیا کرتے. انہوں نے کہا کل اگر میں اعلان کر دیتا ہوں دھرنے کا یا لانگ مارچ کا تو پھر اس سے کچھ نہیں ہوگا. تو کیا وہ لوگ جو کہ یہاں پر آئے تھے لانگ مارچ میں، یہاں پر گولیاں کھائی تھی یا ان پر جو شیلنگ ہوئی تھی، کیا وہ دوبارہ آئیں گے یہاں پر اگر اس طرح سے بیان قیادت کی جانب سے دیے جائیں گے؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ انقلاب تو اس ملک میں آ چکا ہے. یہی تو میں بتانا چاہتی ہوں. جب گولی کا جواب لوگ پرامن احتجاج سے دیں، جب آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں لیکن وہ خاموش نہ بیٹھ رہے ہوں، جب ہتکڑیوں کو چوم کر لوگ نکل رہے ہوں اور ہم جیسے لوگ جب باہر نکل رہے ہوں تو عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوں، 8 فروری ہو، 9 اپریل یا 10 اپریل کی رات ہو، پاکستانی عوام تو انقلاب برپا کر چکی ہے. اب آپ اس خاموش انقلاب سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ اس خاموش انقلاب کو میرے خیال میں تو یہ نوشتہ دیوار ہے
کہ لوگ صرف ایک شخص کی کال کے اوپر نکلتے ہیں، وہ ہے وزیر اعظم عمران خان. لوگ صرف ایک شخص ان کو متحد کر سکتا ہے پاکستانی عوام کو، وہ ہے وزیر اعظم عمران خان. ارباب اختیار کو اب یہ بات سمجھنی چاہیے، جتنی دیر کریں گے نقصان پی ٹی آئی کا نہیں، نقصان ملک کا ہوگا. ہم کل بھی ملک کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ تشدد کریں، ظلم کریں، ایف آئی آرز کریں، عدالتوں میں لے کر جائیں، نعرہ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. کیا پتا کہ ہم بھی پاکستان زندہ باد یا کا نعبد و یا کا نستعین اور عمران خان زندہ باد کی ریلیاں نکالیں. ان سے کہیں پیڈ لوگ اور جن کے ساتھ عوامی حمایت نہ ہو ان سے جتنی مرضی ریلیز نکلوا لیں، کوئی فائدہ نہیں. وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ جو انڈیا ہے نا، جو انڈیا ہے وہ انڈیا جو ہے، وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا ہے وہ پرائم منسٹر کی پرسنالٹی سے جیلس ہو رہا ہے. جی وہ لوگوں نے اس کے بعد تصویریں ساری لگا دی ہیں نکال کر، وہ جو ترچھی ٹوپی والی، وہ لمبے بوٹس والی، وہ کون سی والی، وہ جوکروں کی والی. تو میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں، اپنا مذاق مت اڑائیں. ان سے صرف اتنا کہوں گی کہ جب تک جنگ والے حالات ہیں، خدا را ہم جیسے لوگوں سے بیانات دلوا لیں. ہم ملک کے اس سلامتی کے لیے بات کریں گے. وزیر اعظم عمران خان سے لوگوں کو ملنے دیں، ان کی ٹویٹ آنے دیں تاکہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر نیریٹو بنے، مودی سرکار کو بھی کوئی ڈٹ کر جواب دے سکے. ایسے جوکروں کو آپ مسلط کریں گے اور ان کے پھر بیانات چلیں گے تو انڈین میڈیا بھی مذاق اڑائے گا، انٹرنیشنل میڈیا بھی مذاق اڑائے گا، اور پھر آپ کی سٹیٹمنٹس لے کر انڈیا کو UN جانا پڑے گا. ہم آج بھی بیان بھی اپنے ملک کے لیے دیں گے، دشمن کو بھی منہ توڑ جواب دیں گے اور ان کی فسطائیت کا بھی مقابلہ کریں گے. اب تو آپ نے ہمیں ویسی عادت ڈال دی ہے ایک وقت میں کئی جگہ پر ہونے کی، تو ایک وقت میں ہم کئی کام کر سکتے ہیں. میڈم میڈیا پہ چل رہا ہے کہ کیرن سیکٹر پہ اور نیلم پہ جو ہے حالات خراب ہے، کشیدگی ہے، لیکن وہاں کے لوکل لوگوں سے صبح میری بات ہوئی ہے، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں سب امن شانتی ہے. تو میڈیا پہ کیوں چلا رہے ہیں؟ دیکھیں میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ ان کی بات جھوٹ سے شروع ہوتی ہے اور جھوٹ پر ختم ہوتی ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ان کی ہر چیز جھوٹی ہے. اسی لیے تو کہتی ہوں یہ نہ کرے شیر آیا اور آخر میں جب شیر آ جائے تو عوام اس کا یقین کرنے کو بھی تیار نہ ہو. اس لیے ان سے کہیں کہ ہر بات کو مطلب میرے تو اب سمپل میرا تو ایک فارمولہ رہ گیا، ایٹ لیسٹ یہ جو حکومت بیٹھی ہے نا، اس سے کہیں انڈیا کو جواب دے دے PTI سمجھ کے. اسی طرح کہ تم فتنہ ہو، تم انتشاری ہو، تمہارے ساتھ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے، تمہاری چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر دیں گے. سو ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ اپنی سوچ سے جو نہایت چھوٹی ہے، ایک تو پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھنا چاہتے نہیں ہیں، اس سے عالیہ حمزہ صاحبہ، رمضان کے مہینے میں خان صاحب نے یہ بیان جاری کیا تھا، اعلان کیا تھا اندر سے کہ بھائی عید کے بعد جو سڑکیں ہیں وہ گرم ہوں گی، لیکن عید بھی تقریباً بڑی عید آنے والی ہے، سڑکیں بھی گرم نہیں ہوئی اور خان صاحب کی رہائی بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہی. تو کیا لائمل کیا ہے آپ لوگوں کا خان صاحب کی رہائی کو لے کر؟ کیونکہ آپ لوگوں کے جو کارکنان ہیں کافی تنقید بھی کر رہے ہیں قیادت پر، لائمل کیا ہے خان صاحب کی رہائی کو لے کر؟ دیکھیں کارکنوں کی تنقید بالکل جائز ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ PTI نام ہی کارکنوں اور وزیر اعظم عمران خان کا ہے، باقی ہم سب ارریلیونٹ ہیں. اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کیا پوری پاکستانی عوام، آپ کہیں چلے جائیں وہ آپ سے سوال ایک ہی کرے گی، وزیر اعظم خان کب رہا ہوں گے. تو ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں اور ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اب ہمیں وزیر اعظم خان کی قانونی جنگ کے ساتھ ساتھ دیکھیں مزاحمت ہی اور سڑکوں پر فیصلہ ہی آخری وہ ہے، اور جتنا جلد ہونا چاہیے ہمیں یہ لائمل دینا چاہیے، کیونکہ جتنی دیر ہو رہی ہے اتنی ہی پنجاب کے لیول پر آپ چونکہ اس وقت عام ذمہ داریاں آپ کے پاس ہیں، تو آپ لوگ کیا کریں گے پنجاب کے لیول؟ دیکھیں PTI پنجاب اپنی 2 دن 1 کو اور 2 کو ہماری اس سلسلے میں PTI پنجاب کی میٹنگ ہو چکی ہے. ہمارے مئی کے لیے ہم نے پراپرلی لاہے عمل کا اعلان کر دیا، اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ مجھے تو ہر وقت یہ خدشہ رہتا ہے کب مجھے اریسٹ کر لیں گے. سو پراپرلی مئی کی پلاننگ ہو چکی ہے، کیونکہ آپ نے عید سے پہلے کہا تھا کہ ہم اڈیالہ کے باہر دھرنا بھی دے سکتے ہیں. اسی لیے میں یہ بتانے لگی ہوں میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں، اور اس پہ یہ نہیں ہے کہ اڈیالہ کے باہر دیں یا کہیں اور باہر دیں، لیکن میرا ابھی بھی جو بھی میں رکھوں گی ایز اے PTI پنجاب اپنے لیڈرشپ کے آگے، آج بھی اگر میں کوئی لائے عمل رکھوں گی تو وہ یہی رکھوں گی کہ سب سے پہلے عہدیداران،
वो लोग जिनके ऊपर खान का भरोसा था, जिनको खान ने के वोट के ऊपर आज इलेक्ट होकर असेंबलीज में बैठे हैं, मेरे जैसे लोग जिन पर खान ने टिकट जिनको एलोकेट किया था, या जो पार्टी और तंजीमी ओहदेदार हैं, पहले वो आएंगे और कारकुन को हम बाद में बुलाएंगे। कॉल कहीं की भी दें, लेकिन लीड इस वक्त लीडर करेंगे, कारकुन गोलियां नहीं आपके इस लाएमल में पर इम्प्लीमेंटेशन में रुकावट कौन डाल रहा देखिए, आज पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है और मैं उसके अंदर जो पीटीआई पंजाब की सिफारिशात हैं वो रखेंगे। लेकिन जो अगर आपने मुझसे मई का लाए अमल पूछा है तो मैं आपको मई के लाए अमल के लिए सिर्फ इतना बता दूं, लाए अमल तैयार हो चुका है, लेकिन जब उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी तो हम आपसे खुद शेयर कर लेंगे, क्योंकि उससे पहले हम नहीं चाहते कि ये लोग हमारे घरों पर रेड करें, फस्तायत का एक बाजार गर्म करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। खान के गरीबान से कल दोबारा से हलीमा खान साहिबा पेश होंगी, क्या लाएमल है कल, किस तरीके से वहाँ पर आप लोग जाएंगे? देखिए जी, उस सिलसिले में प्रॉपरली कम्युनिकेट कर दिया गया है। हमारा जो रीजन है, नॉर्थ का रीजन, हमने उनसे ये कहा है कि उनके ओहदेदारान ने उनके साथ होना है। बिल्कुल इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो खान साहब की पेशियाँ और लाहौर हाई कोर्ट में जो खान साहब की पेशियाँ, उसके भी लाहे अमल के ऊपर कन्वे कर दिया गया है। हमारे सामने इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अडयाला के बाहर आपा की पेशियाँ हैं, लेकिन उसमें भी हम ये चाहते हैं कि हम इजहार यकजहती के लिए जा रहे हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं जा रहे कि आप इतने कंटेनर्स लगा दें, आप पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करें, आप हमारे लोगों को धक्के देकर तशद्दुद का निशाना बनाएं। हम चाहते हैं कि सारी यकजहती के लिए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट भी है, ऊपर से कोर्ट का ऑर्डर्स भी है, तो उसको इम्प्लीमेंट कराएं। आपका क्वेश्चन बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत